حضور کے زمانے میں تراویح انفرادی طور پر ادا کی جاتی تھی. حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ جماعت کی صورت میں اختیار کر گئی. خود حضرت عمر جب مسجد تشریف لائے اور نمازیوں کو جماعت سے ادا کرتے ہوئے دیکھا، فرمانے لگے کیا اچھی بدعت ہے. بدعت اچھی ہو یا بری، بدعت تو بدعت ہے. بدعت واقعی بدعت ہے، بشرطے کہ اصطلاحی اور شرعی لحاظ سے اس کو بدعت کہا جائے. لغت میں اگر کسی چیز کو بدعت کہا گیا تو وہ بدعت نہیں ہے. خود نبی نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ قل ما کنت بدعا من الرسل. یہاں بدعت لغوی معنی میں ہے کہ اے لوگوں میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میرے سے پہلے بھی نبی آئے ہیں. تو ہر نئی چیز کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں بدعت کہا جاتا ہے. تو اصطلاح میں جس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو دین سمجھ کے ایجاد کرنا جبکہ نبی سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، یہ بدعت اچھی ہو بری ہی ہے یہ. جبکہ حضرت عمر نے جو تراویح کے بارے میں فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کو زندہ کیا، کسی عذر سے نبی نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ سنت متروک ہو گئی، اس میں ایک حکمت تھی. لیکن اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے تھا ہمیں، کیونکہ نبی نے جو چھوڑا تھا وہ اس لیے کہ یہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے یہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو اب فرضیت کا امکان کیا ہو گیا؟ ختم. تو یہ کام حضرت ابو بکر کو کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو 2 سال ملے اور اس میں اتنی مصروفیتیں تھیں حضرت عمر ابو بکر کے دور میں کہ وہ بہت بڑی بڑی جنگوں سے نمٹ رہے تھے، ان کو ٹائم نہیں ملا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو بکر نے کیوں شروع نہیں کر دیا؟ بھائی حضرت ابو بکر کو بہت سارے کاموں کا موقع نہیں ملا، وہ کام پھر حضرت عمر کے دور میں جا کے ہوئے. حضرت عمر نے لا بنایا تھا کہ جو متا کرے گا رجم کروں گا میں اس کو. حضرت عمر سے پہلے جو متا کرتا تھا نا تو اس کے لیے کچھ صوف وہ تھا کہ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں ہے. ابو بکر کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے اسلام میں. تو حضرت عمر نے ابو بکر نے لا نہیں بنایا کیونکہ ٹائم نہیں ملا، ساری چیزیں ایک دم سے تھوڑی ہو جاتی. حضرت عمر کا زمانہ 10 سال سے زیادہ تھا، ان کو ٹائم ملا، اسٹیبل ہو گئی حکومت، مضبوط ہو گئی. پھر انہوں نے لا بنایا کہ جو متا کرے گا اس کی سزا میں اور زانی کی سزا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. انہوں نے یہ لا بھی بنایا کہ جو 3 طلاقیں دے گا 3 سمجھی جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے کنفیوژن تھی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ 3 ہوتی ہیں. حضرت عمر نے قانون بنایا اب جو 3 دے گا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ 3. اور کسی نے بھی حضرت عمر کے اس قانون پہ اعتراض نہیں کیا. تو یہ اجماع صحابہ ہو گیا. جب اجماع ہو گیا تو اب اس کی میں تبدیلی جائز نہیں ہے. تو تراویح کا بھی ایسا ہی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو موقع نہیں ملا، لوگ پڑھتے تھے اخبل طریقے سے پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے آ کے ایک امام پہ ان کو جمع کر دیا اور پھر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا اچھا کام کیا. اس کا مطلب ترجمہ بدعت سے ہوگا ہی نہیں، اس کا مطلب کیا اچھا کام کر دیا میں نے، جو میں نے کیا اللہ نے مجھ سے لیا ہے. تو اس معنی میں وہ نیا کام ہے. سمجھتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ اور اس کی دلیل حضرت عمر کے پاس تھی. وہ دلیل کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھائی ہے. تو یہ دلیل تھی حضرت عمر کے پاس. تبھی امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ تراویح کو سنت کیوں کہتے ہو، کیا دلیل ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں عمر کو بدعتی نہیں سمجھتا. اگر حضرت عمر نے یہ کام کیا ہوتا اور نبی سے ثبوت نہ ہوتا تو صحابہ نہیں کرنے دیتے پھر یہ کام. سارے صحابہ نے اس کو مانا بھی اور پوری دنیا میں اس کو رائج بھی کیا. اور حضرت علی جب آئے تو انہوں نے دعا کی، جب مسجد نبوی میں منظر دیکھا نا اپنے دور خلافت میں، انہوں نے کہا کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی. تو اسی وجہ سے تراویح رمضان کے ساتھ خاص ہے. رمضان کے علاوہ تراویح بدعت عمل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے رمضان میں کیے، رمضان کے علاوہ میں نہیں کیے. رمضان کے علاوہ میں اگر کوئی یہ کرنا چاہے نا کہ میں جماعت سے اتنے لوگوں کو بلا کے نماز پڑھوں گا تو اٹ از کالڈ بدعت، کیونکہ اس کا ثبوت صرف رمضان میں ہی ملتا ہے. اور یہ حضرت عمر نے اول وقت میں پڑھائی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اول وقت میں ہی یہ سنت ہے. اور اس کی رکعتیں 20 پڑھائی ہیں حضرت عمر نے. اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ کہ 8 تھیں 13 تھیں یا 20 تھیں، وہ میرے ذمہ قرض ہے. میں رمضان سے پہلے کرا دیتا، میں بیمار ہو گیا تھا. تبھی اس دور میں ہمیں جو پوری دنیا میں جو تراویح پھیلی ہے 8 کہیں بھی نہیں ملتی. اگر حضرت عمر نے 8 شروع کرائی ہوتی تو حضرت علی 8 پڑھتے، باقی حضرات 8 پڑھتے نا تو سب. اور وہ جو تہجد والی حدیث ہے بار بار کہتا ہوں اس سے استدلال درست نہیں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے. بھائی وہ تہجد سے متعلق ہے، کیونکہ اگر وہ تراویح سے متعلق ہوتی تو تراویح تو نبی نے چھوڑی ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہیں ہے. اور وہ چھوڑی بھی نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے اور بعد میں بھی پڑھ رہے تھے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے
ہم اس میں کسی کو برا بلا نہیں کہتے. اب یہ تو ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پہ. بھائی کسی کا جو مسلک ہے وہ ٹھیک ہے, مسلک ہے, ہمیں اپنا مسلک بتانے کی اجازت تو ہوگی نا, دلائل دینے کی اجازت تو ہوگی, اور یہ ہمارا تھوڑی ہے. تو چاروں اماموں کا مسلک ہے یہ. اور بار بار کہتا ہوں امام مالک کی طرف جو 8 رکعتیں منسوب ہیں کہ وہ 8 رکعت قائل تھے یا 13 کے قائل تھے, وہ غلط ہے. امام مالک کی جو معتبر کتاب ہے ان میں 36 رکعتیں ہیں, 8 نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امام مالک 36 کے قائل ہیں تو چاروں اماموں کا اجماع کیسے ہو گیا؟ بھائی چاروں اماموں کا اجماع ایسے ہو گیا کہ کم سے کم 20 رکعتوں پہ تو اجماع ہو گیا نا, 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. پھر وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے جتنی چاہو پڑھ لو. امام ترمذی نے 8 کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہیں بھی. امام ترمذی نے 20 کا 40 کا تذکرہ کیا ہے, اس میں کہا ہے کہ جتنی چاہو پڑھ لو. 8 کا تو کوئی قول امام ترمذی نے سرے سے نقل کیا ہی نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی کے دور تک بھی 8 پڑھنے والے کوئی بھی نہیں تھا. اور امام احمد نے بھی جو یہ کہا ہے نا کہ اس بارے میں کوئی یقینی ہمیں تعداد نہیں ملتی, تو وہ بھی 8 کے بارے میں نہیں کہا ہے, وہ بھی 20-40 کے بارے میں کہا. اور امام احمد کی جو اپنی فقہ کی کتابیں اس میں انہوں نے بھی 20 ہی کا قول اختیار کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھڈے بڈے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھگڑے وگڑے کرو جا کے, لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو اسلاف کا اصل مذہب ہے اس کو تو ہم مضبوطی سے بیان کریں. اور بعض حنفیوں سے جو یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ فلاں حنفی بھی 8 کے قائل تھے, بعض کی طرف تو نسبت ہی غلط ہے. انہوں نے کہا کچھ اور ہے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی طرف نسبت کر دی کہ وہ 8 کے قائل تھے. اور بعض حنفیوں سے 8 ثابت ہیں تو ہم ان کے قول کو رد کرتے ہیں, ہم ان کے قول کو نہیں مانتے. اگر کسی حنفی نے لکھ دیا ہے تو ہم کو, ہر حنفی کا قول ہم پر حجت تھوڑی ہے. ہم تو اسلاف کو دیکھیں گے, چاروں اماموں کو دیکھیں گے, احادیث کو دیکھیں گے, اس کو دیکھ کے ہم فیصلہ, اور تواتر عملی کو دیکھیں گے سب سے پہلی بات. اور آخری بات, علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ وہ 8 رکعت کے قائل تھے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے جو بات کہی ہے نا کہ نبی سے 8 رکعتیں تراویح ثابت ہیں, وہ اس بخاری کی حدیث کے حساب سے کہی ہے کہ غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. لیکن امام انور شاہ کشمیری کی اپنی رائے 20 رکعت تراویح ہے. اب آپ کہو گے ایک طرف وہ مان رہے ہیں کہ نبی سے 8 ثابت ہیں اور اپنی رائے کہہ رہے ہیں 20, تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں بار بار بس یہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو ہم جب یہ کہتے ہیں, میں بار بار یہ بات مسئلہ بیان کرتا ہوں, شاید لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صفا مروہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے کہیں حدیث سے ثابت ہے؟ بولو نا, نہیں ثابت ہے. حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ جیسے میں نے حج کیا ایسے ہی حج کرو. تو اس حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی عورتوں کو دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی حکم دے رہے ہیں, عورتیں کیا کریں گی؟ دوڑیں گی. لیکن ہم جب اجماع دیکھتے ہیں, تواتر عملی دیکھتے ہیں, تو دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی. اب کوئی مجھ سے پوچھے, فرض کرو میں انور شاہ کشمیری ہوں, فرض کرو مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا نبی سے ثابت ہے کہ آپ نے عورتوں کو چلنے کا حکم دیا ہے, تو میں کہوں گا نہیں, نبی سے یہ ثابت نہیں ہے. نبی سے یہ ثابت نہیں, بلکہ نبی سے جو بات ثابت ہے وہ تو یہی ثابت ہے کہ جیسے میں نے حج کیا ایسے ہی حج کرو. تو اس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں دوڑا ہوں تو تم بھی دوڑو. اب اس کا کوئی فوراً یہ مطلب نکال لے کہ مفتی طارق مسعود صاحب عورتوں کے دوڑنے کے قائل ہیں, چلنے کے قائل نہیں ہیں. نہ, یہ میری آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ بھائی نبی سے اگرچہ ثابت نہیں ہے, لیکن ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہوتا. کچھ مسئلے اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں, کچھ خلفائے راشدین سے ثابت ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے اسلاف کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں بھی چلتی تھی, دوڑتی تھی نہیں. تو نبی سے صراحتاً ثابت نہیں ہے, دلالتاً ثابت ہے. تو یہاں بھی علامہ انور شاہ کشمیری نے جو یہ فرمایا نا کہ نبی سے تو 8 ہی ثابت ہیں, آگے جا کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 20 رکعت سنت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے کتنی ثابت ہیں؟ 20 ثابت ہیں. لہذا انور شاہ کشمیری کی رائے میں بھی 20 سنت ہیں. تو ان کا مقصد تو یہ کہ مرفوع حدیث ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی, لیکن سنت انور شاہ کشمیری کی نظر میں بھی کتنی ہے؟ 20. وہ اور فالو وہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کا حوالہ دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تبھی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی آل اولاد ہے ہمارے جامع رشید میں تو ان کے نواسے پڑھاتے ہیں, ٹیچر ہے. میرے اساتذہ میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے داخل ہیں. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پوتے آگے ان کی ساری نسل جو ان کے بارے میں بتاتی ہے وہ یہی کہ وہ کتنی پڑھتے تھے بھائی, وہ تو 20 رکعت پڑھتے تھے, وہ 20 رکعت کے قائل تھے. تو ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ اس طرح آدھی بات پیش کی جاتی ہے. پوری بات یہی ہے
کہ وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں کتنی رکعتیں، لیکن چونکہ عمر سے ثابت ہیں تو لہذا سنت کتنی ہے، وہ 20 رکعتیں ہیں، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے، سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی صحیح حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، عضا یعضو عضو علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے اپنی داڑھوں سے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، چھوڑنا نہیں اس کو۔ تو خلفائے راشدین نے کوئی کام کیا ہو اور اس پہ کسی نے انکار نہ کیا ہو تو وہ عمل بھی ہمارے لیے اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے بھائی؟ سنت عمل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین میں کے دور میں نہیں ہوتا تھا کہیں بھی ایسا جیسے۔ اور پھر بات یہ ہے، وہی بات بار بار، کہ اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا تو وہ 8 رکعتوں پہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں، لہذا جو 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے، ان کا موقف ہے، اس کو تراویح بالکل بھی نہ کہیں، وہ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں۔ تبھی اب کیسے کہنا بھی شروع کر دیا، تراویح کا لفظ انہوں نے کیا کر دیا ہے، ختم، کیونکہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا اس کے اوپر۔ تو ہم تو بھائی صلاۃ اللیل کے قائل ہیں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں، تراویح کے قائل ہیں صرف کس میں؟ رمضان میں۔ اور تراویح محدثین نے یہ لفظ استعمال کیا، فقہا نے یہ لفظ استعمال کیا، تابعین نے یہ لفظ استعمال، تابعین کا تو مجھے نہیں پتا، ابھی میں تحقیق کروں گا، لیکن تبع تابعین کے قریب تو ہمیں یہ لفظ ملتا ہے، لیکن بڑے بڑے محدثین اسلاف اور فقہا نے یہ لفظ تراویح کا استعمال کیا۔ امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا۔ اچھا، یہ بھی پھر بات سے بات نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے تراویح کا باب باندھ کے لائے تو 8 رکعت والی ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری بھی 8 کے قائل تھے۔ غلط۔ امام بخاری جس نے صحیح بخاری پڑھی ہے نا، اس کو پتہ ہے امام بخاری جب باب باندھتے ہیں تو بہت دفعہ اس باب کی مناسبت سے حدیثیں نہیں لے کر آتے۔ اتنی معمولی سی مناسبت ہونا کہ دونوں چونکہ رات کی نمازیں ہیں، تہجد بھی تراویح بھی، تو امام بخاری کی نظر میں اتنی مناسبت کافی ہے، ورنہ امام بخاری کے ابواب کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ یہ باب باندھا ہے لہذا حدیث بھی اس پہ فٹ بیٹھ رہی ہے۔ اس کی ایک مثال، میں تو بخاری پڑھائی ہے میں نے جامعۃ الرشید میں، مجھے پتا ہے یہ تو، اور پڑھی بھی ہم نے، اور جس نے بھی بخاری پڑھی پڑھائی ہے اس کو پتا ہے کہ امام بخاری کے باب اور ان کی حدیث میں ایسا ہوتا ہے کوئی میچنگ ہوتی نہیں ہے میچنگ۔ مثال کے طور پر بدر کا باب باندھا ہے، اب باب جب غزوہ بدر کا باندھیں گے تو اس میں آگے حدیثیں کون سی؟ بدر کی نا، لیکن بدر کی نہیں ہے، نماز روزے کی آ رہی ہیں۔ آدمی حیران ہوتا ہے، یار باب امام بخاری نے بدر کا باندھا ہے اور حدیثیں کس کی آ رہی ہیں؟ آپ نے بھی دورہ کیا ہوا ہے نا، دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہوتا کیا ہے، اس میں راوی بدری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حدیث کے راویوں میں جو صحابی ہوں گے نا وہ کیا تھے؟ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اس بیس پہ امام بخاری نے بدر کے باب باندھ کے اس کے تحت حدیثیں لے آئے۔ آگے آتا وکانہ بدرین، یہ صحابی کہاں کے تھے؟ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ حالانکہ نماز غیبت سے، حدیث غیبت سے متعلق ہوگی، چغلی سے متعلق ہوگی، نماز سے متعلق ہوگی، زکات سے متعلق ہوگی۔ آدمی کہتا ہے امام بخاری باب باندھ رہے ہیں بدر کا اور حدیثیں لا رہے ہیں نماز کی، تو جس نے بخاری پڑھی ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی امام بخاری کے ابواب اور آگے حدیثوں میں میچنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ مناسبت ہوتی نہیں ہے، بہت دور دور سے ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں یار آپس میں میچنگ کیا ہے اس کی۔ تو امام بخاری کی کتاب دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے، دوسری کتابوں میں جب باب باندھا جاتا ہے نا تو ٹو دا پوائنٹ اس باب کے حساب سے حدیث لائی جاتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری کے یہ جو پیش کرنا کہ تراویح کا باب باندھ کے 8 رکعت لے کر آئے ہیں، تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ امام بخاری 8 رکعت کے قائل تھے، وہ تو بہت دور کی مناسبت، اتنی مناسبت بھی کہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، بس اسی بیس پہ بھی۔ اور اگر پھر بھی آپ ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے تو میرا سوال ہے کہ اگر آپ امام بخاری کے اس دعوے کو کہہ رہے ہو کہ تراویح کا باب باندھ کے 8 رکعت لے کر آئے ہیں، تو 2 میرے سوال ہیں آپ سے۔ نمبر 1، تراویح باندھا کیوں؟ امام بخاری اس کو تراویح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تراویح تو 8 رکعتوں پہ فٹ بولو نہیں بیٹھتی، 8 رکعت کو تو ترویحتین کہا جائے گا، تراویح نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات یہی باب امام بخاری نے 3 طلاق پہ بھی باندھا ہے۔ باب من اجازت طلاق الثلاث، ان لوگوں کی دلیل جو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں، اور نیچے حدیث لے کر آئے ہیں جس میں 3 طلاقوں کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ 3۔ آپ فوراً کہتے ہو کہ بھائی اس حدیث سے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی ہے، یہ تو مطلق ہے۔ تو اب بھائی امام بخاری نے تو اس سے استدلال کیا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ وہاں آپ کہتے ہو کہ بھائی امام بخاری کا یہ استدلال ہمارے لیے حجت